السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک بھائی ہیں، جوس شاپ پہ ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا نان مسلم تھا، مسلم نہیں تھا، اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا، دیوبندیوں نے مسلمان کیا، بریلیوں نے اس کے پیچھے لگ گئے کہ تم یہ وہابی بنے ہو، ہم سنی ہیں، نبی صاحب کو ماننے والے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں۔ میرے حدیثوں نے پکڑا کہ تم جو ہے ہندو بن جاؤ، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، لہٰذا یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ مسلمان تو ہیں لیکن یہ بدعتی لوگ ہیں اور یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ شیعوں نے کہا کہ ہم محمد وآل محمد کے قریب ہیں، ان کو مانتے ہیں، ہم اور کسی کو نہیں مانتے۔ تو وہ بندہ پریشان تھا کہ میں مسلمان تو بن گیا ہوں، اب پتہ نہیں کون سا مسلمان بنوں۔ اس نے اپنے بندوں سے بات کی تو کہا کہ میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس نے انڈیا کا ویزا کٹایا، رفو چکر ہو گیا، وہاں سے بیٹھ کر کہا بائے بائے، ہم پہنچ گئے اپنے آباء و اجداد کے پاس، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ یار بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہو گیا تھا، بیسک بنیاد کلمہ ہے، کلمہ تو سب کا ایک ہے، قرآن بھی سب ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، تو ان کو کیا پڑی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا بہیور دکھانا کہ وہ اس بات کو بیچارہ نہ ایگری کر سکا کہ میں کون سا مسلمان بنوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت تو دیں لیکن ان چکروں سے بالا تر ہو کر صرف مسلمان بن کر ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے پاکستان میں غیر مسلم ہیں ان کو ہماری حکومت نے تحفظ دیا ہوا ہے، ایسے ہی عوام الناس کو چاہیے کہ ان کے حقوق پورے کریں اور ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان ہیں۔ پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں، کوئی پریشر تو نہیں، کوئی پیسہ وغیرہ دے کر تمہیں مسلمان بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ 3 دفعہ جو ہے وہ پوچھتا ہے اپنی خوشی سے ہو رہے ہو مسلمان؟ ہاں جی، تب وہ شہادہ لیتا ہے۔ اگرچہ بڑی طاقتیں اس کے خلاف ہیں تو وہ اچھا کام کر رہا ہے، لوگ خود آتے ہیں کر پوچھتے ہیں، مسئلوں کو پر اکثر بات نہیں کرتا، زیادہ چھیڑ خانی نہیں کرتا، بات وہی کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ہو یا پھر ان ہندوؤں کی کتابوں سے پڑھ کر بتاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے بیسک چیز جو ہے قرآن ایک ہے، اللہ عز و جل ہمارا ایک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، تو اس کو کچھ عرصہ تو مسلمان رہنے دیتے، پھر انسان جو ہے
خود اپنی محنت سے اپنی فکر سے دیکھتا ہے سوچتا ہے اپنے آپ جو ہے بدعات رسومات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے اس کو ایکسیپٹ تو کرو، مانو تو صحیح کہ تم مسلمان ہو۔ ایک انگریز تھا، ایئرپورٹ پہ اترا، ہمارے آج کے مسلمانوں کا حال دیکھے، ایئرپورٹ پہ اترا تو اس نے پانی پینا چاہا کولر سے، دیکھا زنجیر سے بندھا ہوا تھا، کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو یہاں بلال زنجیر سے بندھا ہوا ہے، تو مجھے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ ایئرپورٹ سے واپس چلا گیا، اس نے کہا کہ یہاں بھی وہی حال ہے جو ہمارے ہاں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے یہ زنجیر لگایا گیا ہے جو نام کے مسلمان ہیں۔ اس کو تو ظاہراً پہ یقین تھا کہ ظاہراً تو یہی ہے کہ سب مسلمان ہوں گے، لیکن اس کو تو نہیں پتا کہ نام کے مسلمان کون ہوتے ہیں، کام کے مسلمان کون ہوتے ہیں۔ کیا ہی پیارا جملہ فرمایا ایک بزرگ سے، انہوں نے کہا کہ ہندو کو کہ ہمیں نہ دے، ہمارے اسلاف کو دے، ہم میں کمی کوتاہیاں ہوں گی لیکن ہمارے اسلاف اہل بیت اطہار صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت صورت کو دیکھ مسلمان بن، وگرنہ ہم تو کام کے مسلمان نہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ بہت ہی پیارا جملہ فرمایا۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں ایک بندے کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، پھر اس کو کہاں سے پتہ چلے گا دیوبندی کون ہے اور بریلوی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، تشیع کون ہے، شیعہ کون ہے؟ تو اس کو ان چکروں سے بالا تر رکھتے ہوئے یہ پھر بعد کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ کلمہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہمارے اسلاف اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو دیکھ کر دو زانوں ہو کر گر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دل رکھے، بڑا دل رکھے۔ ٹھیک ہے دیوبندی بریلوی کے لیے بڑا دل نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نہ رکھے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ بریلوی دیوبندی کے لیے نہیں رکھتا یا اہل حدیث دیوبندی کے لیے بریلوی کے لیے نہیں رکھتا دل بڑا، جو غیر مسلم ہے وہ اگر کلمہ پڑھ کر داخل ہوا ہے تو اسے ان چکروں سے بالا تر رکھے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔